شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ایک بے نمازی عورت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا کہ تم بے نمازی کیوں رہی ہو؟ وہ عورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے گی کہ میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی، اس کے علاوہ میرا خاوند بھی مجھ پر سختی کرتا تھا، میں اپنے شوہر کے خوف کی وجہ سے بھی نماز ادا نہ کرتی تھی۔ اس عورت کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو پیش کیا جائے۔ جب آسیہ علیہ السلام کو لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے سوال کرے گا کہ تم بتاؤ کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا پھر آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آسیہ ایک ظالم بادشاہ کی بیوی ہونے کے ناطے بھی کتنی عبادت گزار تھی، کتنی پرہیزگار اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر کوئی خاوند کسی کو نماز ادا کرنے سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ نماز ادا کرنے سے منع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت سے فرمائے گا کہ تم تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تم بے نمازی رہی ہو، اب تم اس کا الزام اپنے خاوند پر ڈال رہی ہو۔ یہ سب کچھ تیری اپنی غفلت تھی جس کی وجہ سے تو نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اپنے رب کی عبادت کرنے سے لاپرواہی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دو۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی تھی، آپ علیہ السلام بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا پریشان ہے؟ بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا تھا، جب حمل ٹھہرا تو مجھے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے اس بچے کو قتل کر دیا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اس عورت نے زنا کیا جس سے اس کو ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس عورت نے اس بچے کا قتل کر دیا تھا، عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت ہی ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے بدبخت عورت، یہاں سے نکل جا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل کر دے، تیرے ساتھ ساتھ یہاں بے شمار لوگ بھی اس عذاب کے زد میں آ کر مر جائیں۔ جب عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا تو وہ عورت اللہ کے نبی سے دور چلی گئی۔ وہ عورت بڑی مایوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ عورت یہاں سے نکلی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ عورت توبہ کے موڑ میں آئی تھی تو نے اس عورت کو مایوس کیوں موڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس عورت سے بدتر گناہ کرنے والے کوئی نہیں دیکھا؟ فرشتے کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس دنیا میں اس عورت سے بھی زیادہ کوئی گناہ گار پایا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں اس عورت سے بھی زیادہ گنہگار وہ ہے
جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اس زانی اور قاتل عورت سے بھی زیادہ بدبخت ہوتا ہے، اس عورت سے بھی زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق نہیں چھینتا، اپنی عطا کردہ نعمتوں کو اس سے دور نہیں کرتا، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا سکون چھین لیتا ہے۔ جب کسی بندے کا سکون ہی ختم ہو جائے تو اس بندے کا اس دنیا میں باقی کیا رہتا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بے نمازی ہی مر جائیں۔ ایک سردار اور اس کے غلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ سردار بے نمازی تھا اور غلام نمازی تھا۔ ایک دن وہ دونوں کسی جگہ جا رہے تھے، رستے میں اذان کی آواز آئی تو غلام نے کہا کہ آقا اذان ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز ادا کر لی جائے۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے، تم نماز ادا کر لو، میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ نماز ادا کر کے جلد آ جانا کیونکہ ہمارا سفر بہت لمبا ہے۔ غلام مسجد میں داخل ہوا اور اس نے باجماعت نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد اس کا دل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو کیا تو اس نے قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کا ایک جملہ کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت جنت کے لالچ سے نہیں کرتا اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اے میرے اللہ تو ہی بندگی کے لائق ہے۔ ایک بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہارے بارے کچھ سنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا سنا ہے؟ اس بندے نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس بندے نے بڑا حیرت سے پوچھا کہ یا مولا وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب غلام مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ سردار نے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر غلام کو آواز دی کہ اے غلام، کہاں مر گیا؟ ابھی تک تو مسجد سے باہر نہیں آئے ہو؟ سب نمازی نماز ادا کر کے چلے گئے ہیں، تم مسجد سے باہر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ہمارا سفر بہت زیادہ ہے، جلدی باہر آؤ تاکہ ہم اپنا سفر جاری کریں۔ جب سردار نے بار بار اپنے غلام کو باہر بلانے کی آوازیں دی تو مسجد میں بیٹھے غلام نے قرآن پاک کو بند کر کے سردار سے کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تم کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ اے سردار میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میرا خدا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا، جس طرح تیرا خدا تجھ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا، اس طرح میرا خدا مجھ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باجماعت 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔